مولانا کشمیر نے کلام حدیث و فضل شیخ الاسلام وفضل الاسلام و غلام المصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله۔ اللہ کے سرتاب قدم شان ہے، اللہ کے سرتاب قدم شان ہے، انسان ہی انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ آئیے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حدیث درود پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بڑا لطف و کرم ہے، جس کی توفیق اس کی عنایت سے ہم اور آپ جمع ہو کر اللہ اس کے رسول کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر رہے ہیں۔ مجید صاحب خانہ نے اپنے والد ماجد جناب حاجی عبد المنان صاحب کے ایصال ثواب کے غرض سے اس محفل کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی گناہ سگائے و کبائر کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے صاحب کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ماہ شعبان رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ رمضان آئے گا، یہ نور و فطرت میں ڈوبی ہوئی راتیں ہوتی ہیں، دن میں رحمت کے برسات ہوتے ہیں، اور حدیث پاک ہے، آقا فرماتے رجب و شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، و شعبان و شہری، آقا فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہری امتی، اور رمضان امتیوں کا مہینہ ہے۔ آپ حضرات تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں، چہرے پر اداس نظر آ رہے ہیں، آپ کا ذرا مسکرائیں اور قریب آ جائیں۔ ہر انسان کو نشر حاصل کیا ہوں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا مگر مسلمان ہو کر مر جانا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے بات کہی ہے۔ اب میں ایمان پر سر گفتگو کروں گا، تو کئی گھنٹوں کا خطاب، 15 سے 20 منٹ پر میری خطاب کا اختتام ہوگا۔ ایمان لفظ بڑا مشہور ہے، آج ایمان اسی طرح ہوتا ہے، بالکل حق و انصاف کا خون کرا دینے والا کام۔ توجہ ہے نا، بالکل حق و انصاف کا کام کرا دینا۔ اور تھانے میں چلے جائیں، کچہری میں چلے جائیں، اور بالکل ناانصاف کام آپ نے کرایا ہے، پھر بھی تھانے کا تھانے دار اور تحصیل کا تحصیلدار ہاتھ پھیلا کے کہے گا مولانا میرا حق دے دیجیے، لے رہا ہے ناحق مگر اس کا نام رکھتا ہے حق۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح ایک ابلیس پکا 420 کسی سودے کا دام ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا ایماندار ہے۔ ایمان کیا ہے ہم نے حقیقت کو سمجھا نہیں، ہم نے بس زبان سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ حقیقت میرے بھائی، ایمان اللہ اس کے رسول کی محبت کا نام، تعلق بالرسول تعلق باللہ ہے، اور یہ آسان نہیں ہے۔ ایمان یعنی حضور کو مان لیا تو پھر مان لیا، اب ماننے والے کی شان ہی جدا ہوتی ہے، کسی حال میں وہ پھرتا نہیں۔ جب حضرت بلال ایمان لے آئے، آقا کو مان لیے، تو ظلم و تشدد کے پہاڑ پڑے، کوڑے برسائے گئے، تپتی ہوئی
آگ میں لٹایا گیا، چربیاں پگھلتی تھی، پھر بھی آپ آگ احد کے نعرے لگاتے تھے۔ ایک دن صدیق اکبر کا گزر ہوا، دیکھ کیا رہے ہیں کہ بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آگ میں جلایا جا رہا ہے، پھر بھی بلال مسکرا رہے ہیں۔ وجہ آپ نے پوچھی کہ بلال اتنی اذیتیں دی جا رہی ہیں، اتنی تکلیفیں تجھے دی جا رہی ہیں، پھر بھی تم مسکرا رہے ہو۔ حضرت بلال جواب دیتے ہیں کہ صدیق، میں عشق کی بھٹی میں تپایا اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا رب مجھ کو آزما رہا ہے۔ اگر آپ کو مٹی کا برتن ہی لینے جانا ہو، اس مٹی کے برتن کو خریدنے کے بعد ٹھوک ٹھکا کر دیکھتے ہیں کہ کچا ہے کہ پکا ہے۔ مثال حضرت بلال دیتے ہیں کہ میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار، میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، آ گیا ہوں میں پسند اس وقت نگاہ یار۔ مجھے میرا رب آزما رہا ہے، میں عشق میں سچا ہوں کہ پکا ہوں، مجھے میرا مولا آزما رہا ہے۔ حضرت بلال کی اس مصائب کو دیکھ کر حضرت صدیق اکبر آپ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تو جو مان لیا پھر مان لیا، اب اس پر کتنوں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، کتنوں لالچ دیا جائے، وہ اپنے عقیدے سے سودا نہیں کر سکتا۔ جب بھی کبھی زمین کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کی انکار کی طرف سے۔ ایمان اللہ اس کے رسول کو دل و جان سے مان لینے کا نام ہے، اب ماننے والے کی شان ہی جدا ہو۔ یہی عشق حضرت ابو سکرنی کو اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ آپ 20 سال تک سرکار نبوت کا اپنا زمانہ پایا، کتنے جن کی بارگاہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم اور مولا علی کو خرقہ شریف دے کر بھیجا تھا کہ ملک یمن میں ایک شہر قرن ہے جہاں میرا عاشق رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، اس کو یہ خرقہ شریف دے دینا اور میری امت کی بخشش کی دعا کرنا۔ وہ صحابہ کرام اعلیٰ درجے کے جب یمن پہنچے، آپ کا پتہ پوچھنے لگے۔ لوگوں نے کہا، گاؤں والوں نے، کہ جس کا آپ پتہ پوچھتے ہیں وہ تو مجذوب ہے، دیوانہ ہے، جنگلوں میں بکریاں چراتا ہے، اور عجب حال ہے، جب ہم ہنستے ہیں تو روتا ہے، اور جب ہم سب روتے ہیں تو ہم لوگ کے رونے پہ ہنسنے لگتا ہے، اور آپ جیسی ہستی اس دیوانے سے ملنے جا رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں اسی دیوانے سے فرزانے ملنے آئے ہیں۔ پتہ لیا، لوگوں نے پوچھا اچھا جب آپ لوگ جانتے ہو اسے ملنے جا رہے ہیں، ہمارے ہنستے پہ روتا کیوں ہے، ہمارے رونے پہ ہنستا کیوں ہے؟ مولا علی جواب دیتے تجھے کیا خبر، اگر تم جان جاتے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور عالم آنے والا ہے، اچھے اعمال کرو گے تو اس عالم میں تمہیں سکون اور راحت نصیب ہوگا، اس کا فائدہ جان جاتے تو تم جو ہے روتے نہیں، ہمیشہ اس معاملے کو اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہنستے رہتے۔ اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ ہماری ایک ایک زندگی کے لمحے خسارے میں خرافات میں گزرے ہیں، اگر خبر ہو جاتی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، تو کبھی نہیں ہنستے، ہر وقت موت کو یاد کر کے روتے رہتے۔ جواب دیا تھا مولا علی نے جب یہ صحابہ کرام پہنچے آپ کی بارگاہ میں، آقا کا سلام پیش کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پیش کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کی دعا کی ہے، یہ تبرکات خرقہ شریف آپ کو عطا کیا۔ آپ اس خرقے کو لیے اور دور جا کر چلے گئے، دور جا کر اس کو رکھ کر سر سجدے میں رکھ کر امت کی مغفرت کی دعا کرنے لگے، کافی دیر تک دعا کرنے لگے۔ انہیں واپس جانا بھی تھا، مولا علی کو فاروق اعظم جب کافی تاخیر ہو گئی، قریب گئے، کہتے ہیں وہ سجدے سے سر اٹھائیں اور ہمیں اجازت دے دیں، ہمیں پھر مدینے تشریف لے جانا ہے۔ ابو سکرنی سر سجدے سے اٹھا کے کہتے ہیں افسوس آپ لوگوں نے میرے ساتھ جلدی کر دی، یہ آقا کے خرقے شریف کی بدولت میں نے آقا کی امت کی آدھی امت کی بخشش کرا لیا تھا، تھوڑی دیر رک جاتے تو پورے امت محمدیہ کی بخشش ہو جاتی۔ اتنا عشق کرتے ہیں، ایمان میں یقین کا درجہ رکھتے ہیں، اتنے بڑے مقام پہ پہنچے
پھر سرکار کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ آقا کی بارگاہ میں حاضری کیوں نہیں دیتے؟ سرکار کی زیارت کرنے اور اسے کرنے پوچھتے ہیں کہ علی آپ نے کتنی زیارت کی ہے سرکار؟ آپ جواب دیتے ہم لوگ تو حضور کی بارگاہ ہی میں رہتے ہیں، آقا کی کچہری میں ہم بیٹھتے ہیں، ہمیشہ دیدار ہوتا ہے۔ تو تعلیم میں نصیحت فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، یہ دنیا پردے سے تیری، یہ دنیا ایک بازار کی طرح ہے، اس بازار میں اچھے سودے بھی بک رہے ہیں، اچھے سودے بھی بک رہے ہیں، اچھے سودوں کو خرید لو، ایسا نہ ہو کہ بازار بند ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کہ جھارکھنڈ میں جمعرات بازار، سکھ بازار، سنیچر بازار کہیں نہ کہیں لگتا ہے۔ آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں کیا دیکھتے ہیں؟ جب جاتے ہیں تو سب سامان ملتا ہے نا، سڑا ٹماٹر بھی ملے گا، صحیح ٹماٹر بھی ملے گا، گوشت بھی ملے گا، حلال میٹ بھی ملے گا، جھٹکا بھی ملے گا، سب کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اچھے سودے بھی ملتے ہیں، وہاں شراب بھی ملتا ہے، ساری چیزیں مارکیٹ میں ہوتی ہے۔ اور جب 2 بج جائے گا، رات جائے گا تو کیا نظر آئے گا؟ کاغذ کا ڈھیر نظر آئے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں، دنیا ایک بازار ہے اور یہ بازار تیرے لیے کھلی ہوئی ہے، 2 بجے رات بند ہو جاتا ہے۔ اب چاہ کر بھی کوئی سودا، کوئی سامان آپ خرید نہیں سکتے۔ حضور غوث پاک کا فرمانا اس سبب سے ہے کہ لوگوں، جب تک سانس کی دوری چل رہی ہے، سانس آپ لے رہے ہو، آ رہے ہو، جا رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، تمہارے لیے مارکیٹ یا دنیا کی بازار کھلی ہوئی ہے۔ جو ہی بازار بند ہو جائے تب کوئی نیکی بھی نہیں کما سکتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں، دنیا ایک بازار ہے، اچھے سودے خریدو۔ گھٹیا سودا، سڑا ٹماٹر سبزی لے آئیں گے تو بیوی ایکسپٹ نہیں کرتی، گھر والے بناتے نہیں، سڑا مچھلی لائیں تو کوئی بناتا نہیں، فریش سودا لائیں تو سب بنانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو دنیا ایک بازار ہے، اچھے سودے بھی بک رہے ہیں، ہمیں اچھے سودے کو خریدنا ہے۔ تو کون سا سودا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں دنیا تمہارے لیے جب سانسیں کھلی ہے تو تمہارے لیے دنیا یہ کھلا ہوا ہے، مارکیٹ کھلا ہوا ہے۔ یہاں تقویٰ کا بھی سودا بک رہا ہے، یہاں عبادت اور ریاضت اور معرفت سارے سودے بک رہے ہیں، اور یہاں جھوٹ، مکاری، فریب، دغا بازی کے بھی سودے بک رہے ہیں۔ ایسا سودا خرید لو کہ جب دکان بند ہو جائے، یعنی سانس کی دوری اللہ تعالیٰ کھینچ لے، اور جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہو تو ایسے سودے خرید لو جس سودے کا خریدار اللہ اس کا رسول ہو جائے۔ وہ جب نکل جائے گی، یہ نہیں مکاری، کسی کو داغا دیے، جھوٹ، کس کا دل دکھائیں، اب یہ سودا لے جائیں گے تو قیامت دن اللہ تعالیٰ اس کا خریدار نہیں ہوگا۔ آپ کے اعمال حسنہ کا سودا خریدیں، تقویٰ کا سودا خریدیں۔ حضور غوث پاک حضور تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں میرے بھائی، تو ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھا۔ حضرت اویس قرنی نے جب اس شخص سے پوچھا کہ مسئلہ کیا، جلد بتا، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، تو اسے آخر جمع کرنی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اچھے اعمال اس کو نصیب پیش کرنا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے حضور مسئلہ تو لے کر آیا تھا، ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ وہ شخص کہتا ہے حضور آپ نماز پڑھ رہے، عبادت کر رہے، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے، اور شیر اور بھیڑیے آرام سے چل رہے ہیں، جتنے بکریاں چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیر اور بھیڑیے بھی چل رہے ہیں، اس کی نگہبانی رکھوالی کر رہے ہیں۔ حالانکہ شیر اور بھیڑیوں کی فطرت ہوتی ہے بکریوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، مگر بکریوں کے ساتھ مل کر اس کی حفاظت میں لگے ہوئے۔ یہ معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، فقط ایک جواب دیا تھا ویسا کرنے والے، وہ سوال کرنے والے سن، جب سے میں اس کا ہو گیا ہوں، جب سے میں اس کا ہو گیا ہوں، اس کی ساری مخلوق ہماری ہو گئی۔ جب بندہ خلق سے کٹتا ہے تو خالق سے، اس لیے کوشش کرے، مبارک راتیں، مبارک مہینے آ رہے ہیں، اپنے اعمال کو درست کر لے، ایمان کو مضبوط کرے، خشیت اپنے اندر پیدا کرے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا۔ کوئی انسان انتقال کرتا ہے، جنازہ سامنے ہوتا ہے تو دعا جنازہ مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں دعا جنازہ میں؟ اللہم اغفر لحینا، زندوں کی بخشش کی ہم دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میتنا، میت کو بھی بخش دے۔
و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یا اللہ جو قبرستان آئے ہیں ان کو بھی بخش دے، جو غائب ہے گھر چھوٹ گئے ان کو بھی بخش دے، جو بڑے ان کو بخش دے، جو چھوٹے ان کو بخش دے، جو مرد ہیں ان کو بھی بخش دے، جو عورتیں ان کو بھی بخش دے۔ کوئی چھوٹتا ہے؟ اب میت سامنے ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ میت پتہ نہیں کس حال میں ہے، کیا بیت رہا ہے اس پر، پہلے اس کی بخشش کی ہمیں دعا کرنی چاہیے تھی نا، مگر پہلے ہم اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی سمجھا ہے آپ نے؟ میت سامنے تو پہلے اس کی بخشش کی، کیا گزر رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو کہنا چاہیے اللہم اغفر لمیتنا، مگر پہلے ہم اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ پتہ نہیں ہم کس حال میں ہیں، کبھی ہماری زبان غیبت سے، چغلی سے، حسد سے آلودہ ہے، اس حال میں اگر ہم دعا کریں گے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس لیے پہلے ہم اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، تاکہ جب ہم بخش دیے جائیں گے تو جس چیز کی بھی میں عرض کر رہا تھا دعائے جنازہ میں لیکن سامنے ہے، ہم اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہر وقت انسان دنیا کے حرص و ہوس میں لگا رہتا ہے، دنیا طلبی میں جھوٹ، غیبت، چغلی، اس سے زبان آلودہ رہتی ہے، اور اس حال میں اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اس لیے پہلے ہم دعا جنازہ میں اپنی بخشش کی دعا مانگ لیتے ہیں، تاکہ جب ہم بخش دیے جائیں گے تو جس کی بھی بخشش کی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سب کو بخشتا چلا جائے گا، اور سب کی بخشش کوئی چھوٹتا نہیں ہے۔ سب کی بخشش کی دعا مانگنے کے بعد دعائے جنازہ میں ہمیں ایک چیز اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جس کسی کو بھی زندہ رکھ تو اسلام کا، اور جس کسی کو بھی موت عطا فرما تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ پتہ یہ چلا زندگی بہتر اسلام پر ہے اور موت بہتر ایمان پر، ایمان آقا کی محبت کا نام۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرحوم کی گناہ سگائر کبائر کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب بعد کھڑے ہو کر